بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچواں پارہ سورہ نساء کی تفسیر بیان ہو رہی ہے اور آج انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 66 کی تفسیر بیان ہوگی۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جس وقت وہ منافق جس کا نام بشر تھا وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں جب قتل ہوا، جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا تو اس کے بعد پہلے یہودیوں نے ایک یہ پروپوگنڈا بھی کیا اور مسلمانوں کو طعنہ بھی دیا کہ تم کیسے مسلمان ہو کہ تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے۔ حالانکہ وہ تو منافق آدمی تھا، لیکن انہوں نے اس کو مسلمان ظاہر کر کے تو مسلمانوں کو یہ طعنہ دیا، اور ساتھ انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ دیکھو اگر ہمارے جو آباء و اجداد تھے نا ان پر ایک حکم آیا تھا جب ان سے گناہ ہو گیا تھا تو ان کو حکم دیا کہ ابھی ایک دوسرے کو قتل کرو تب تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ تو دیکھو ہمارے بڑوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا اور تقریباً 70,000 آدمی قتل ہو گئے، تو اگر ہمارے اوپر بھی کوئی ایسا حکم آتا تو ہم بھی ایسا حکم جو ہے نا اس کو پورا کرتے۔ تو تم کیسے مسلمان ہو کہ تم نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی، نعوذ باللہ، ان کا فیصلہ تسلیم نہیں کیا، حالانکہ وہ آدمی منافق تھا، آپ نے تفصیلی واقعہ سن لیا۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں خواہ وہ منافقین ہوں یا مسلمان ہوں یا یہودی ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم ان پر یہ حکم نازل کر دیتے نا کہ بھئی تم بھی اپنے آپ کو قتل کرو، مطلب کسی گناہ کی سزا میں یا توبہ کے لیے اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں کو چھوڑ کے نکل جاؤ، تو فرمایا کہ یہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے جو اس پر عمل کرتے اور اکثر لوگ وہی ہوتے جو اس پر عمل پیرا نہ ہوتے، اس حکم کے اوپر عمل نہ کرتے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ ہم نے حکم ان لوگوں پر جو نا فرض نہیں کیا کہ اپنے آپ کو قتل کر دو یا اپنے گھر چھوڑ کے نکل جاؤ تب تمہاری توبہ قبول ہوگی یا کسی گناہ کی سزا میں، تو ہم نے تمہارے اوپر ایسے سخت احکامات لاگو نہیں کیے۔ تو دیکھو نا اس امت کے لیے اللہ نے کتنی آسانیاں فرمائی ہیں کہ توبہ اپنا گناہ ہو جائے تو اس کے لیے بھی توبہ کر لو، سچی توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دے، ٹھیک ہے جی۔ تو کتنی آسانیاں ہو گئی اس امت کے لیے، جبکہ وہ پہلے امتوں کے اندر کتنے مشکل احکامات تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بس اگر لوگ ایسا کر لیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی ہو جائیں تو ان کے لیے بہت بہتر ہو اور اس سے دین کے اندر ثابت قدمی بھی ہو جائے، کیونکہ جب بندہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہے نا میرے بھائیوں تو اس کو دنیا آخرت میں کیا ملتی ہے؟ خیر ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے، بھلائی ملتی ہے اور دین کے اندر ثابت قدمی بھی ملتی ہے، کیونکہ بندہ جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے گا تو ظاہر بات ہے وہ دین پر کیا ہوگا؟ مزید پکا ہوگا، دین کے اوپر ثابت قدم ہوگا۔ اور فرمایا اس کے علاوہ کیا ہوتا کہ اگر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے تو اللہ فرماتا ہے پھر ہم اپنے خزانوں سے انہیں بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ کیا مطلب؟ آخرت کے اندر انہیں جنت عطا فرماتے ہیں۔ کیا عطا فرماتے؟ جنت عطا فرماتے، اور فرمایا کہ ہم دنیا کے اندر انہیں صراط مستقیم عطا فرماتے، انہیں سیدھا راستہ مل جاتا۔ تو دیکھیں یہ وعدہ آج بھی ہے کہ جو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے گا تو اللہ پاک اسے خیر عطا فرمائیں گے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، دین میں ثابت قدمی۔ آج دیکھو نا ہم لوگ زیادہ تر باتیں کرتے ہیں، یہ فلاں ایسا ہے تو فلاں ایسا ہے، فلاں جو ہے نا وہ دین سے بہت دور ہے، فلاں آدمی دین کے بڑا قریب ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہر آدمی کو اپنے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ میں کتنا دین کے اوپر عمل پیرا ہوں اور میں کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرتا ہوں، پھر اس سے جا کر میرے بھائیوں یہ انعامات ملیں گے جس کا وعدہ اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ بات سمجھا رہے کہ نہیں آ رہی؟ اور آج بھی جو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% اتباع کرے گا، اللہ پاک کا وہی وعدہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائیں گے، یعنی جنت عطا فرمائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور دنیا کے اندر بھی اللہ پاک اسے صراط مستقیم عطا فرمائیں گے۔ تو اصل چیز میرا بھائیو عمل ہے کہ بندے کو دین کی جو بات سمجھ آ گئی، جو دین کی بات اس نے پڑھ لی، سن لی، اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے، پھر یہ سارے وعدے ملیں گے۔ خالی دعوے کرنے سے اور خالی باتیں کرنے سے یہ چیزیں انعامات نہیں ملتی۔ اچھا جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس حکم میں آزمایا نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہم پر یہ حکم نافذ کر دیتے کہ بھی اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں کو چھوڑ دو تو فرمایا سب سے پہلے میں ابو بکر اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اللہ کے اس حکم پر قربان کر دیتا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تھی، حضور پاک علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق نے یہ جملہ کہا ہے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے میری امت میں ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں کہ جن کے دلوں میں پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ایمان رکھ دیا ہے، ایسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور پھر حضور پاک علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر یہ حکم آ جاتا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر ضرور عمل کرتے، ٹھیک ہے۔
اور واقعتاً صحابہ کرام نے پھر کر کے دکھایا. ایک تو نا کہ میں اپنی طرف سے کوئی صحابہ کرام کی تعریف کروں یا کوئی عالم. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صحابہ کرام کے بارے میں گواہی دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. ان لوگوں نے اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا اور اللہ کے راستے میں اللہ کے دشمنوں کو قتل بھی کیا اور خود بھی اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے. یہ کس کی گواہی ہے؟ سارے بولیں اللہ تعالیٰ. سارے بولیں اللہ پاک کی گواہی ہے نا. تو اب دیکھو ان حضرات کی یہ جو گواہی ہے قرآن پاک میں لکھی گئی ہے. بعد میں بھی لوگ قربانیاں دینے والے آئے ہیں ماشاءاللہ، آتے رہیں گے قیامت تک، لیکن ان کی گواہی، ان کے اوپر شہادت اللہ کی طرف سے قرآن میں نہیں آئے گی. قرآن پاک میں شہادت کن کے بارے میں آئی ہے؟ اللہ پاک. اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت دے دی ہے قرآن پاک میں. تو عجیب عجیب قسم کے لوگ آج ہیں جی پیدا ہو گئے ہیں. تو وہ ایک فیصل آبادی مولوی صاحب تھے ہیں جی، ان کو مولوی صاحب کہتے تھے. تو نام کے مولوی تھے. ہم تو لوگوں کو عالم مانتے نہیں ہیں، نہ ہی مولوی مانتے، اور باقاعدہ انہوں نے پڑھا بھی نہیں ہے کہیں. تو وہ ان کا ایک کلپ میں سن رہا تھا، ایک ساتھی نے بھیجا کلپ. تو وہ ان سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ جو قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ راضی ہو گئے ان لوگوں سے جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، بیعت رضوان کا وقت. کہتے ہیں وہ اللہ پاک اسی وقت راضی ہوئے تھے، بعد میں نہیں. ہاں جی دیکھو صحابہ کی دشمنی دیکھو ہیں، بغض دیکھو. مطلب پوچھے تیرے پاس کیا ثبوت ہے؟ دلیل کیا ہے تیرے پاس؟ ہیں اللہ پاک جس سے راضی ہوتے ہیں پھر ناراض نہیں ہوتے. ہاں ایک موقع پر گناہ کی معافی ہو جائے، بندہ دوبارہ گناہ کرے تو اس کا تو ذکر ہے آیات کے اندر بھی، حدیثوں کے اندر بھی، کہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ سکتی ہے. لیکن رضا کے بارے میں تو قرآن میں آ گیا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ جب جنتی لوگوں کو کہیں گے میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوگا. یہ حدیث میں آ گیا ہے. تو اس سے معلوم ہوا راضی جب اللہ ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ جب ان سے راضی ہو گئے تو ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا. نہیں سمجھے؟ تو اس طرح کے جو نا دین دشمن اور مذہبی ڈاکو ان کو ہم کہتے ہیں، مذہبی ڈاکو ہیں جی، تو ایمان کے لٹیرے، انہوں نے صحابہ کرام کا مقام مجروح کرنے کی کوشش کی. تو دیکھیں یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ اس پر بہت کم لوگ عمل کرتے، صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا جی. اور صرف یہ نہیں، انہوں نے اپنے وطن چھوڑے ہیں، اپنی زمینیں چھوڑی، اپنے مکان، اپنے باغات جی. قرآن پاک میں ان کی گواہیاں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں دی ہیں جی. انہوں نے ثابت قدمی دکھائی ہے اور دین کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اصرار کیا انہوں نے. تو یہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان پر بحث کرنا تو دور کی بات ہے، ان کے ایمان کو اللہ نے معیار بنا دی ہے، کسوٹی بنا دی ہے اللہ پاک نے صحابہ کرام کے ایمان کو. تو جو کسی صحابی کے بارے میں بھی غلط نظریہ رکھتا ہے نا، یاد رکھو اس کا تعلق کوئی اہل اسلام کے ساتھ نہیں ہے، نہ ہی اہل ایمان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے. جن کے ایمان کی، تقوی کی، جہاد کی، قربانیوں کی، اثار کی، اور اللہ پاک نے ان کے اخلاص کی گواہیاں دی ہیں، تو اب اللہ پاک سے بڑی گواہی کسی کی ہو سکتی ہے جی؟ کیوں جی؟ اللہ پاک سے بڑی گواہی تو کسی کی نہیں ہے نا. اب ترجمہ سننا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اگر ہم ان لوگوں پر یہ لکھ دیتے، یعنی حکم فرض کر دیتے، أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ کو قتل کرو، أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ، یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے، مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، تو نہ اس حکم کو پورا کرتے مگر بہت تھوڑے لوگ ان میں سے. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اور اگر وہ ایسا کر لیتے جس چیز کی انہیں نصیحت کی گئی ہے، تو اگر وہ یہ کام کر لیتے جو انہیں بتایا گیا بھی حضور پاک کی اطاعت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت کرو، تو لکان خیر لہم، ان کے لیے بہتر ہوتا، واشد تثبیتا، اور یہ ثابت قدمی کے اعتبار سے بھی بہت مضبوط چیز ہوتی. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس وقت ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم ان کے رہنمائی کرتے سیدھے راستے کی طرف. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ.